چوکیدار کے قتل اور بینک میں ڈاکے نے شہر میں ایک شور برپا کر دیا تھا۔ 2 مہینوں کے اندر اندر شہر کے علاقے میں یہ 10واں قتل اور دوسرا ڈاکہ تھا۔ وزیر اعلیٰ نے ہیڈ کوارٹر سے اسپیشلی پولیس انسپکٹر جمشید کو زبردست سرزنش کی اور اسے معطل کر دیا۔ انسپکٹر بہت پریشان ہوا مگر وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اس نے بہرام کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے طور پر قاتل کی تلاش جاری رکھیں گے۔ بہرام نے اسے یقین دلایا کہ ہیڈ کوارٹر کا نیا انسپکٹر کبھی بھی قاتل لاش کا سراغ نہ لگا سکے گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نیا انسپکٹر ناکام ہوگا اور آخر ہم ہی لاش اور اس کے کنٹرول کرنے والے کو گرفتار کریں گے۔ نئے انسپکٹر ولسن نے بینک میں جا کر ڈاکو اور قاتل کے پاؤں کے نشان لیے اور وہ حیران رہ گیا۔ اتنے بڑے پاؤں کے نشان اس نے ساری زندگی نہیں دیکھے تھے۔ بہرحال اس نے اپنی عقل کے مطابق تفتیش شروع کر دی۔ ادھر دوپہر کے وقت قلعے میں ڈاکٹر فیصل کے پاس اسمگلر پہنچ گیا تھا۔ ڈاکٹر فیصل نے قلعے کے بڑے دروازے کو اندر سے بند کر کے تالا لگا دیا اور اسمگلر سے معاملات طے کرنے لگا۔ اسمگلر نے جواہرات اور قیمتی ہیروں کو دیکھا تو اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ یہ بے حد قیمتی اور انمول ہیرے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کے عوض 2 کروڑ روپے کی مالیت کا سونا طلب کر لیا۔ اسمگلر نے کہا، ڈاکٹر تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ اس کام میں بڑے خطرے ہوتے ہیں اور پھر بہت لوگوں کو ان کا حصہ دینا پڑتا ہے۔ اگر 1 کروڑ 10 لاکھ پر راضی ہو جاؤ تو میں ابھی سودا پکا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر نے سوچا کہ آخر اسے نقصان ہی کیا ہے، اس نے کون سے یہ ہیرے اپنے پلے سے خریدے ہیں۔ پھر بھی اس نے تھوڑا سا پس و پیش کیا اور آخر معاملہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے پر طے ہو گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر میری شرط صرف اتنی ہے کہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی مالیت کا سونا سوئٹزرلینڈ کے بینک میں میرے نام سے جمع کروا دیا جائے۔ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ اسمگلر نے بریف کیس میں سے کاغذات نکال کر ڈاکٹر کے آگے کر دیے۔ ڈاکٹر نے اسے پڑھ کر ضروری اندراج کیے اور پھر اپنے دستخط کر کے جواہرات کا بکس اسمگلر کے حوالے کر دیا۔ یہ اسمگلر انتہائی دیانتدار کاروباری تھے اور انہوں نے کبھی بددیانتی نہیں کی تھی۔ اسمگلر چلا گیا۔ دوسرے روز ڈاکٹر فیصل نے فون کر کے سوئٹزرلینڈ میں مقیم اپنے دوست سے معلوم کر لیا کہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی مالیت کا سونا اس کے نام سے بینک میں جمع کروا دیا گیا ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سینے سے ایک بہت بڑا بوجھ اٹھ گیا ہو۔ اس کے چہرے پر اطمینان چمک گئی۔ اب اس کے راستے کی سب سے بڑی پریشانی ایک ہی تھی، ڈاکٹر ارشد۔ وہ ابھی اس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ نیچے بڑے دروازے کے سامنے ارشد کی گاڑی آ کر رکی۔ ڈاکٹر فیصل نے اسے کھڑکی میں سے دیکھا اور پیچھے ہٹ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ڈاکٹر ارشد کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ اس نے آتے ہی آسمان سر پر اٹھا لیا اور ڈاکٹر فیصل کو خوب ملامت کیا۔ وہ لاش کی مدد سے گھناؤنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ چوکیدار کے قتل اور بینک کے ڈاکے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ تم میری اجازت کے بغیر بے گناہ لوگوں کا قتل کرتے پھرو ڈاکٹر۔ ڈاکٹر فیصل نے مسکرا کر ڈاکٹر ارشد کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے بہت افسوس ہے ارشد کہ میرے ہاتھوں ایک بے گناہ انسان کا قتل ہو گیا۔ یقین کرو میرا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا۔ اس نے لاش کی راہ میں مزاحمت کی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو لاش اسے کبھی ہلاک نہ کرتی۔ ارے تم جو کچھ بھی کہو، بہرحال تم نے ایک بھیانک جرم کیا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ابھی تم کتنے اور معصوم لوگوں کے خون سے اپنی اور اپنی لاش کے ہاتھوں کو رنگو گے۔ فیصل نے ارشد کے قریب آ کر کہا، ارشد تم کیا چاہتے ہو مجھے بتاؤ۔ دیکھو فیصل، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ فوری طور پر قتل و غارت گیری کا یہ سلسلہ بند کر دیا جائے اور لاش کو تباہ کر دیا جائے تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ فیصل نے چیخ کر کہا، تم چاہتے ہو کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی سالہ سال کی محنت برباد کر دوں؟ فیصل، تمہاری برسہ برس کی محنت لوگوں کے لیے بلائے جان بن گئی ہے۔ یہ نہ صرف تمہیں بلکہ ایک دن مجھے بھی پھانسی کے تختے پر پہنچا دے گی۔ بہتر یہی ہے کہ اس لاش کو جلدی سے جلدی برباد کر دیا جائے
تاکہ قتل و غارتگیری کا یہ سلسلہ رک جائے۔ ڈاکٹر فیصل نے بڑی مکاری سے کام لیتے ہوئے کہا، بہت اچھا ارشد، جس طرح تم چاہتے ہو ایسا ہی ہوگا، لیکن مجھے ایک دن کی مہلت دے دو۔ میں لاش سے صرف ایک آخری کام لینا چاہتا ہوں۔ نہیں ڈاکٹر فیصل، اب تم مجھے پہلے بتاؤ گے کہ وہ کیا کام ہے۔ تم نے پھر کسی کو قتل تو نہیں کروانا؟ نہیں ڈاکٹر ارشد، ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میں لاش کے ذریعے اپنے آپ کو اس ملک سے اسمگل کروا کر دوسرے ملک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ بس یہی میرا آخری کام ہے، اس کے بعد میں اسے ضائع کر دوں گا۔ کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، مگر تم وعدہ کرتے ہو نا؟ میں دل سے وعدہ کرتا ہوں، ڈاکٹر ارشد نے سنجیدگی سے کہا۔ میں ایک بات بالکل صاف کر دینا چاہتا ہوں فیصل، اگر تم نے 2 روز کے اندر اندر لاش کو میری آنکھوں کے سامنے ضائع نہ کیا تو میرے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ ہوگا کہ میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر کے سب کچھ پولیس کو بتا دوں۔ ڈاکٹر فیصل کانپ گیا۔ اسے ارشد سے یہی توقع تھی، اسے یہی ڈر لگا ہوا تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور پولیس کو سب کچھ بتانے کی دھمکی دے گا۔ اسے اب ارشد پر بالکل اعتماد نہیں تھا۔ کوئی عجب بات نہیں تھی کہ اگر لاش ضائع کرنے کے بعد بھی وہ پولیس کے آگے سارا راز اگل دے۔ گویا اب ارشد کو ٹھکانے لگانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر فیصل نے بڑی مکاری سے کام لیتے ہوئے ڈاکٹر ارشد کی بڑی دلجوئی کی اور اسے پوری طرح اطمینان دلا دیا کہ وہ 2 دن کے اندر اندر لاش کو اس کے سامنے ہی ضائع کرے گا۔ دیکھو فیصل، میرے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچانا۔ لاش کے ضائع کر دینے میں ہی ہماری تمہاری بھلائی ہے، ورنہ یاد رکھو ایک نہ ایک دن ہم دونوں پھانسی کی کوٹڑی میں بیٹھے اپنی موت کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ سمجھ رہے ہو تم فیصل؟ میں نے جب تمہیں کہہ دیا ہے ارشد تو میری بات پر اعتماد کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں تمہیں نا امید نہیں کروں گا، تم میرے دوست ہو یار۔ شکریہ ڈاکٹر فیصل، دیکھو میری بات ماننے میں ہی ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ اس کے بعد ارشد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس اپنے فلیٹ پر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی فیصل نے ارشد کو ہلاک کرنے کی اسکیم پر غور کرنا شروع کر دیا۔ وہ ارشد کو اسی رات ہلاک کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے کافی بنا کر میز پر رکھی اور کتاب پڑھنے لگا۔ وہ وقت گزار رہا تھا۔ گھڑیال نے رات کے 11 بجائے تو ڈاکٹر نے اٹھ کر میز کی دراز میں سے شہر کا نقشہ نکالا۔ ایک الگ کاغذ پر ارشد کے علاقے کی نشاندہی کی، فاصلے اور سڑکوں کے موڑ کا حساب لگایا، اس کی شرح نکال کر اسے اشاریہ میں ڈگریوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر یہ سارا حساب ٹرانسمیٹر پر ایک خاص ویو لینتھ پر تحریر کر لیا اور سمت مقرر کر دی۔ رات کے 12 بج گئے۔ ڈاکٹر کو اب یقین ہو گیا تھا کہ ارشد کلب سے واپس گھر آ کر بستر پر لیٹ چکا ہے۔ وہ ارشد کی ساری عادتوں سے باخبر تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر کو ہاتھ میں لے کر کا بٹن دبا دیا۔ لاش اس کے سامنے کمرے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے ٹرانسمیٹر پر 2-3 بٹن دبائے اور مائکرو فون کے ساتھ منہ لگا کر کہا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جہاں میں کہوں وہاں جاؤ اور ڈاکٹر ارشد کو قتل کر دو۔ لاش کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر نے بٹن دبا دیا۔ لاش ایک دم غائب ہو گئی۔ ڈاکٹر بستر پر بیٹھ گیا اور لاش کو باقاعدہ کنٹرول کرنے لگا۔ لاش غائب ہونے کے بعد ڈاکٹر ارشد کے فلیٹ پر نمودار ہو گئی۔ یہ ایک دوسری منزل کا برآمدہ تھا جہاں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ لاش نیم تاریکی میں کنٹرول کے مطابق ارشد کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی وہ کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ بدقسمتی سے ایک بوڑھا آدمی پانی کا خالی گلاس ہاتھ میں لیے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ وہ کچن سے پانی لینے جا رہا تھا۔ وہ برآمدے میں ابھی 1-2 قدم ہی چلا تھا کہ اچانک اس نے اپنے سامنے ایک بھیانک قسم کے اونچے لمبے انسان کو کھڑا دیکھا اور دیکھتے ساتھ ہی اس کی زبان تنگ ہو گئی۔ وہ سمجھ ہی نہ سکا کہ کیا بلا اس کے سامنے آ گئی ہے۔ وہ دہشت زدہ ہو کر واپس بھاگنے ہی والا تھا کہ لاش نے آگے بڑھ کر ایک زوردار ہاتھ اس کے سر پر مارا۔ بیچارہ بوڑھا ایک آواز نکالے بغیر زمین پر گرا اور گرتے ہی مر گیا۔
لاش نے پاؤں رکھ کر اس کا سارا جسم کچل دیا۔ اب وہ ڈاکٹر ارشد کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ ڈاکٹر ارشد کے کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ وہ بستر پر لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا اور اونگ بھی رہا تھا۔ اسے ہلکے سے کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ اس نے سوچا شاید 7 والے فلیٹ میں کوئی فرش پر چل رہا ہے۔ وہ پھر پڑھائی میں محو ہو گیا۔ اسے پیاس لگی۔ اس کے کمرے میں موجود میز پر رکھی سراہی خالی تھی۔ وہ آج شام بدقسمتی سے اس میں پانی بھرنا بھول گیا تھا۔ ارشد اٹھا کچن میں جا کر نل کا کھول کر پانی بھرنے لگا۔ اس دوران میں کنٹرول کے مطابق لاش نے بڑے آرام سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر ارشد نے سراہی بھر کر ہاتھ میں پکڑی اور واپس جیسے ہی کمرے میں آیا تو لاش اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر ارشد 1 سیکنڈ کے اندر سمجھ گیا کہ وہ وہاں کیوں آئی ہے۔ اس کے ذہن میں فیصل کی شیطانی آواز اور شکل گھوم گئی۔ وہ ارشد کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ لاش ارشد کو اپنی مردہ آنکھوں سے گھورتی رہی۔ اس نے کنٹرول کے مطابق اپنے دونوں ہاتھ ارشد کی طرف بڑھائے۔ ارشد نے پانی کی سراہی زور سے لاش کے چہرے پر دے ماری۔ پھر اس نے حجامت بنانے والا بلیڈ لے کر زور زور سے لاش کے جسم پر مارنا شروع کر دیا، مگر لاش بدستور اپنے ہاتھ آگے بڑھاتی رہی۔ اس پر بلیڈ کے زخموں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بدن پر زخم لگتا تھا اور پھر سے اپنے آپ بھر جاتا تھا۔ اچانک ڈاکٹر ارشد کی نظر روشن دان کی طرف پڑی تو اس نے اچھل کر روشن دان کو پکڑ لیا اور دونوں ٹانگیں اوپر سمیٹ لی۔ خدا جانے اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی، مگر لاش بھی بے خبر نہیں تھی۔ اس نے اپنے سامنے شکار کو نہ دیکھا تو چکر کھا گئی۔ ادھر کنٹرول کے ریڈار پر ڈاکٹر فیصل نے ارشد کو غسل خانے کے روشن دان میں دیکھا۔ اس نے اسی فریکوینسی پر بٹن دبا دیا۔ لاش نے گردن اٹھا کر ارشد کو دیکھا جس کی ٹانگیں روشن دان میں سے آدھی باہر نکلی ہوئی تھیں۔ دوسری طرف چھلانگ لگانے ہی والا تھا کہ لاش نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر ارشد کی ٹانگیں پکڑ لی اور اسے زور سے اپنی طرف کھینچا۔ ارشد نے دوسری طرف سے لوہے کی موٹی سلاخ پکڑ رکھی تھی۔ وہ ادھر زور لگا رہا تھا اور لاش اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ لاش نے ایک ہی بار جو جھٹکا دیا تو ارشد کی دونوں ٹانگیں کمر سے کٹ کر لاش کے ہاتھوں میں آ گئیں۔ خون کے پھوارے چھوٹ پڑے۔ لاش نے ارشد کے باقی دھڑ کو بھی نیچے کھینچ لیا اور اس کا سر الگ کر کے زور سے غسل خانے کے فرش پر دے مارا۔ غسل خانہ سرخ ہو گیا تھا۔ لاش کے جسم پر بھی خون کے دھبے پڑ گئے تھے۔ ڈاکٹر فیصل نے جب دیکھا کہ ارشد کا کام تمام ہو چکا ہے تو اس نے بٹن دبا کر لاش کو غائب کر دیا۔ لاش جب فیصل کے کمرے میں واپس ظاہر ہوئی تو وہ ارشد کے خون میں لتھڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے فوراً بٹن دبا کر لاش کو تہہ خانے کی کوٹڑی میں پہنچا کر لٹا دیا اور خود ٹرانسمیٹر سر کے نیچے رکھ کر اطمینان سے بستر پہ لیٹ گیا۔ اب وہ اس دنیا میں اکیلا تھا اور جو چاہے کر سکتا تھا۔ ارشد کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کر فلیٹ میں کوہرام مچ گیا۔ پولیس فوراً موقع پر پہنچ گئی۔ قتل کا عینی شاہد کوئی بھی نہیں تھا۔ بوڑھے کی لاش بھی برآمدے میں پڑی مل گئی تھی۔ نیا انسپکٹر پولیس بڑی ہوشیاری سے لوگوں کے بیانات قلم بند کر رہا تھا۔ لوگوں کو تو قتل کا اس وقت علم ہوا جب غسل خانے کی نالی سے انہوں نے خون بہتے ہوئے دیکھا۔ نئے انسپکٹر نے فلیٹ کے چاروں طرف پہرا لگا دیا، مگر اس سے کیا ہوتا؟ اصل قاتل تو وہاں سے بہت دور پرانے قلعے کی ایک اندھیری کوٹری میں لیٹا ہوا ہے۔ نئے انسپکٹر کو یہاں بھی بینک والے قاتل کے پیروں کے بڑے بڑے نشان ملے۔ اس نے پرانے انسپکٹر سے بات کی تو اس نے اسے بتا دیا کہ یہ ایک قاتل لاش کے کارنامے ہیں جو شہر میں آدھی رات کو کھلی پھرتی ہے اور لوگوں کو قتل کر دیتی ہے۔ اس بات کو سن کے انسپکٹر ولسن ہنس پڑا اور کہنے لگا، مسٹر جمشید، کیا تمہارے جیسا پڑھا لکھا آدمی بھی لاشوں کے چلنے پھرنے پر یقین رکھتا ہے؟ بھائی مجھے تو تمہاری زبان سے یہ سن کر حیرت ہوئی ہے۔ نہیں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں انسپکٹر ولسن، یہ لاش شہر سے باہر پرانے قلعے میں رہتی ہے۔ انسپکٹر جمشید، بھائی میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ قاتل بہت چوڑا چکلا آدمی ہے اور اسے ہر حال میں گرفتار کرنا ہے،
اور میں یقین دلاتا ہوں کہ میں اسے گرفتار کر کے ہی رہوں گا۔ انسپکٹر جمشید نے کوئی جواب نہ دیا اور گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ اسے اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وزیر اعلیٰ نے اسے نوکری سے معطل کر دیا ہے۔ یہ اس کی بڑی بے عزتی تھی، حالانکہ وہ اپنے فرائض بڑی دیانتداری سے ادا کر رہا تھا۔ اگر وہ لاش کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ لاش تو ابھی تک نئے انسپکٹر کے ہاتھ بھی نہیں آئی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے انسپکٹر صوفے پر بیٹھ گیا اور سگریٹ پینے لگا۔ اس نے سوچا کہ اگر لاش کو بہرام نے قلعے میں چلتے پھرتے دیکھا ہے، پھر کیوں نہ اسے چل کر قابو میں کیا جائے اور نوکری بحال کی جائے۔ انسپکٹر کے دل میں کوئی بہادرانہ کام کر کے وزیر اعلیٰ کو متاثر کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ اگر وہ کسی طرح قلعے میں پہنچ کر اپنی آنکھوں سے لاش کو دیکھ لے تو واپس آ کر وہ قلعے کو آگ لگوا سکتا ہے۔ انسپکٹر نے گھڑی دیکھی، اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ اٹھا، گاڑی میں بیٹھا اور پرانے قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ لاش کو قلعے میں جا کر تباہ و برباد کر دے، خواہ اس کام کے لیے اسے سارے قلعے کو ہی آگ لگانی کیوں نہ پڑے۔ سارے راستے وہ قلعے کو آگ لگانے کی تدبیر پر غور کرتا رہا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پیٹرول کا ڈبہ لے کر قلعے میں داخل ہوگا اور لاش کو دیکھتے ہی اس پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دے گا، کیونکہ جیسا کہ بہرام نے اسے بتایا تھا کہ لاش صرف آگ میں ہی جل کر ہلاک ہو سکتی ہے۔ قلعے کی ایک کھڑکی میں روشنی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر ابھی تک جاگ رہا تھا۔ انسپکٹر گاڑی قبرستان کے جنگل کی طرف لے گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ڈاکٹر سو جائے تو وہ قلعے میں داخل ہو۔ کافی دیر تک وہ جنگل میں گاڑی ایک طرف کھڑی کیے رات گہری ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ جنگل میں ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ قبرستان کی طرف سے تھوڑی تھوڑی دیر میں الو کے بولنے کی آواز آتی تھی۔ یہ الو اکثر راتوں کو بولا کرتا تھا۔ انسپکٹر نے تنگ آ کر کلائی کی گھڑی دیکھی، وہ رات کے 11 بجا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب اسے قلعے میں داخل ہو جانا چاہیے۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ پرانے کھنڈروں کے قریب اس نے گاڑی کھڑی کر دی۔ سراغ رسا بہرام کی زبانی اس نے تمام معلومات حاصل کر رکھی تھی۔ قلعے کے اندر کہاں سے کمند پھینک کر جانا چاہیے اور یہ کہ لاش کس جگہ مل سکتی ہے۔ انسپکٹر جمشید نے ڈگی میں سے پیٹرول کی بوتل نکالی، نائلون کی رسی کندھے پر ڈال کر قلعے کی پچھلی دیوار کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے چاروں طرف نظریں گھما کر اطمینان کر لیا کہ وہاں کوئی نہیں ہے اور وہ بالکل اکیلا ہے۔ اس نے کمند پہلی بار ہی پھینکنے سے گلیری میں اٹکا دی۔ انسپکٹر نائلون کی مضبوط رسی کے ذریعے اوپر گیلری میں چڑھ گیا۔ رسی کھینچ کر اس نے گیلری میں چھپا دی اور دروازے کا تالا تار سے کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ اس نے ٹارچ چلائی اور اس کی ہلکی ہلکی روشنی میں آگے بڑھنے لگا۔ کاٹ کباڑ سے بھرے ہوئے گرد آلود کمرے میں سے نکل کر وہ راہداری میں آ گیا۔ یہاں چاروں طرف سناٹا طاری تھا اور فضا میں ایک عجیب قسم کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ انسپکٹر کا سر چکرانے لگا۔ وہ کچھ گھبرا سا گیا تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ اگر اس نے آج دلیری سے کام نہ لیا تو اسے ہمیشہ کے لیے فاقے کرنے پڑیں گے۔ اس کی نوکری چھوٹ جائے گی اور اس کی جگہ دوسرا انسپکٹر لے لیا جائے گا۔ انسپکٹر کے اندر اس خیال کے ساتھ ہی ایک نئی طاقت پیدا ہو گئی اور وہ راہداری میں اس جانب کو جانے لگا جدھر لیبارٹری کے جانے کا راستہ ہے۔ وہ زینے پر چڑھتا ہوا لیبارٹری کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اندر سے مختلف دواؤں کی بو آ رہی تھی۔ انسپکٹر نے سوچا ضرور لاش اندر ہی ہوگی۔ اس نے تار ڈال کر لیبارٹری کا بھی دروازہ کھول دیا اور اندر چلا گیا۔ یہاں سوائے ایک الماری، اسٹریچر اور فرش پر بکھرے ہوئے ردی کاغذوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ انسپکٹر نے ادھر ادھر گھوم کر پھر ایک بار دیکھا، مگر وہاں لاش کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ لیبارٹری سے باہر نکل آیا اور نیچے ایک بار پھر راہداری میں آ گیا۔ جس وقت وہ راہداری میں چل رہا تھا اس وقت ڈاکٹر اپنی خوابگاہ میں بستر پر نیم دراز لحاف اوڑھے ایک پرانی طبی کتاب پڑھ رہا تھا۔ ٹرانسمیٹر اس کے لحاف کے اندر بستر میں تھا۔ اسے خیال آیا کہ کیوں نہ وہ لاش کو اس وقت بلائے اور تہہ خانے میں دفن
کیا ہوا کرنسی نوٹوں کا صندوق اوپر منگوا کر سارے نوٹ ایک بار پھر گنے۔ اس کے دل میں کرنسی نوٹوں کو دیکھنے اور انہیں بار بار گن کر خوشی حاصل کرنے کی شدید خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے لحاف کے اندر لیٹے لیٹے ہی ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا کر لاش کو اوپر بلایا۔ اپنی تاریک کوٹری میں اندھیرے نم آلود فرش پر لیٹی ہوئی لاش میں بٹن دبتے ہی حرکت پیدا ہو گئی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر ایک خودکار دیو ہیکل مشینی آدمی کی طرح کوٹری سے باہر نکل آئی۔ اس وقت انسپکٹر راہداری سے ہوتا ہوا ایک ایسے کمرے کے باہر کھڑا تھا جس کے دروازے کے نیچے بجلی کی روشنی کی شعاعیں باہر نکل رہی تھیں۔ انسپکٹر کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ یہ ڈاکٹر کی خوابگاہ ہے۔ اس نے سوچا کہ ضرور اسی کمرے میں لاش ہوگی۔ اس نے ایک ہاتھ میں پستول تان کر دوسرے ہاتھ میں پیٹرول کی بوتل لے کر دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ دروازہ کھل گیا۔ سامنے بستر پر ڈاکٹر فیصل نیم دراز کتاب پڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹر کا خیال تھا کہ لاش اندر آئی ہوگی۔ اس نے جو لاش کی جگہ انسپکٹر جمشید کو دیکھا تو حیران رہ گیا، مگر فوراً ہی اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے بولا، تشریف لائیے انسپکٹر صاحب، اتنی رات گئے کیسے آنا ہوا؟ انسپکٹر نے پستول تان کر کہا کہ ڈاکٹر، اگر تم نے اپنی جگہ سے ذرا بھی حرکت کی تو میں گولی چلا دوں گا۔ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میرا مستقبل تباہ ہو گیا ہے۔ میں بلیک لسٹڈ ہو گیا ہوں اور نوکری سے معطل کر دیا گیا ہوں۔ اگر میں تمہیں ہلاک کر کے پھانسی بھی لگ گیا تو مجھے اطمینان ہوگا کہ جس نے میرا گھر اجاڑا تھا میں نے بھی اسے برباد کر دیا۔ ڈاکٹر فیصل کے چہرے پر بہت اطمینان سا تھا، اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ کوئی ہی دم میں لاش وہاں پہنچنے والی ہے۔ ایک پل کے لیے اس نے سوچا کہ اگر اتفاق سے نوٹ گننے کا خیال اسے نہ آتا تو آج انسپکٹر کے ہاتھوں بچ نکلنا بڑا مشکل تھا۔ پھر بھی جب تک لاش نہیں آ جاتی خطرہ اس کے سر پر منڈلا رہا تھا، مگر ڈاکٹر نے اپنے چہرے سے ذرا سی بھی پریشانی ظاہر نہ ہونے دی اور بڑے سکون سے کہا، انسپکٹر صاحب، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے تو کبھی آپ سے کوئی دشمنی نہیں کی، پھر آپ میرے خلاف کیوں ہیں؟ ارے ہاں، کیا آپ چائے پینا پسند کریں گے؟ انسپکٹر نے پستول آگے بڑھاتے ہوئے کہا، خبردار حرکت نہ کرنا ڈاکٹر، نہیں تو میں گولی چلا دوں گا۔ ڈاکٹر نے بڑی ملائمت سے کہا، لیکن انسپکٹر، آپ نے اتنی رات گئے یہاں آنے کی کس طرح تکلیف گوارا کی؟ انسپکٹر نے ایک قدم آگے بڑھا کر کہا، مجھے بتاؤ لاش کہاں ہے؟ وہ قاتل کہاں ہے جس کی مدد سے تم نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے؟ اس دوران میں لاش انسپکٹر کے پیچھے پہنچ چکی تھی۔ ڈاکٹر لاش کو انسپکٹر کے عقب میں کھڑا صاف دیکھ رہا تھا۔ وہ اگلے حکم کے انتظار میں ساکت و جامد کھڑی تھی اور انسپکٹر پیچھے کھڑی لاش کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھا۔ انسپکٹر ایک بار پھر چیخا، بولو لاش کہاں ہے؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، وہ تو تمہارے پیچھے ہی کھڑی ہے انسپکٹر۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر نے لحاف کے اندر سے ٹرانسمیٹر کے بیک وقت 2 بٹن دبا دیے۔ انسپکٹر نے وحشت سے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو لاش میں حرکت ہوئی۔ اس نے ایک ہاتھ مار کر انسپکٹر کا کندھا توڑ دیا۔ پستول انسپکٹر کے ہاتھ سے گر پڑا۔ انسپکٹر نے دوسرا ہاتھ اٹھا کر پیٹرول کی بوتل لاش پر پھینکنا چاہی، مگر لاش نے دوسرا تھپڑ مار کر انسپکٹر کا دوسرا شانہ بھی توڑ ڈالا۔ انسپکٹر نے شدید درد سے چیخ ماری اور فرش پر گر پڑا۔ ڈاکٹر بڑے سکون کے ساتھ بستر میں لیٹا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر منہ کے پاس لے جا کر کہا، انسپکٹر کو ہلاک کر کے تہہ خانے میں دفن کر دو لاش۔ لاش نے حکم سنتے ہی تیسرا تھپڑ مارا اور انسپکٹر کی گردن توڑ دی۔ اسی وقت انسپکٹر نے دم توڑ دیا۔ لاش نے انسپکٹر کے مردہ جسم کو کندھے پر ڈالا اور نیچے تہہ خانے کی طرف چل دی۔ اس طرح انسپکٹر کا کام بھی ہو گیا تمام۔ اب جاسوس بہرام ڈاکٹر فیصل کو اس ساری تباہی سے روک سکے گا یا نہیں، یہ جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ کل پھر اس وقت میں آپ کے سامنے اس کہانی کا اگلا حصہ لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آس پاس اڑوس پڑوس
دوست احباب رشتہ داروں سے پیار محبت سے پیش آئیے، کیونکہ یہی پیار محبت ہے جس سے ہم اس مایوس فضا کو بدل سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔